السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ میاں خلیفہ، جب اس لڑکی کا نام آتا ہے تو ساری دنیا کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آتی ہے، فحش فلمیں۔ حال ہی کے اندر ہارٹ ٹاک میں ایک زبردست ان کا انٹرویو ہوا اور انٹرویو لینے والے جس طرح ایک خوبصورت انداز میں ایک بھیانک سچ سامنے لے کر آئے وہ بڑا ہی زبردست تھا۔ میاں خلیفہ بتاتی ہیں کہ ان کو آفر ہوئی کہ ماڈلنگ کریں، کیونکہ میں نے آفر قبول کی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کام کو چھوڑ کر فحش فلموں میں کام کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، ٹائم کم لگے گا، پیسہ بھی زیادہ مل جائے گا۔ کہتی ہیں کہ جب آپ کو اس طرح کے کارندے ملتے ہیں، یہ نہ تو اخبار میں اشتہار دیتے ہیں اور نہ ہی کہیں اور، یہ ڈائریکٹلی بھی آپ کے سامنے نہیں آتے۔ پہلے آپ کو ماڈلنگ کی آفر کریں گے، پھر کمرشل کی آفر کریں گے اور پھر وہاں سے آپ کو ٹریپ کرواتے کرواتے اس انڈسٹری کی طرف لے کر آئیں گے۔ میاں خلیفہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 مہینے کام کیا اور صرف 12 فلمیں سائن کی۔ فلم کے ہر سین کا مجھے $1000 دیا جانا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کانٹریکٹ دیا۔ اس کانٹریکٹ میں اتنی خطرناک شکیں اور ورڈز کا اتنا ہیر پھیر ہوتا ہے کہ عام آدمی اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ میں تو صرف 21 سال کی تھی، نہ تو میرے پاس کوئی وکیل تھا اور نہ کچھ اور۔ انہوں نے مجھے کہا اور میں نے اس کو پڑھا اور میں نے اسے قبول کر لیا۔ جب میں یہ کانٹریکٹ پڑھ رہی تھی تو یہ سب لوگ میرے ارد گرد ہی جمع تھے اور مجھے ہی گھور رہے تھے اور اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے کہ میں جلد از جلد اس کانٹریکٹ کو کلیئر کر دوں۔ اس طرح میں نے اس کانٹریکٹ پر سائن کر دیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں اس پون انڈسٹری کے اندر آئی تو میرا سب سے پہلا یہی خیال تھا، کیونکہ میں لبنان سے تعلق رکھتی ہوں اور وہاں پر کنزرویٹو سوچ پائی جاتی ہے، ماں باپ آپ کو ایسا کرنے نہیں دیتے۔ میرا تو خیال تھا کہ ان سب سے چھپ کر کرتی رہوں گی، بلکہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور بہت ساری لڑکیاں یہ کام کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے صرف 3 مہینے کام کیا اور میری ویڈیوز اتنی ہٹ ہو گئیں کہ کمپنی نے اربوں ڈالر صرف میری وجہ سے کما لیے اور مجھے صرف $12,000 میں ہی ٹرکا دیا۔ میں نے اس انڈسٹری سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد میں نے ویکیپیڈیا سے لے کر ہر جگہ جا کر کوشش کی کہ میری ویڈیو اور تصویریں ڈیلیٹ ہو سکیں، لیکن جب آپ ایک دفعہ اس انڈسٹری میں قدم رکھتے ہیں تو دوبارہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ کہتی ہیں کہ آج میں اتنا گلٹی فیل کرتی ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے اس انڈسٹری والوں سے کہا کہ آپ مجھے حجاب پہنا کر میری ویڈیو کیوں شوٹ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ آگے سے ہنسنا شروع ہو گئے اور کہتی ہیں کہ میں اتنا ڈر گئی، شاید میں ان کو انکار نہ کر سکی کہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ حقیقت یہی ہے کہ جب آپ ایک بار اس انڈسٹری میں گھس جاتے ہیں تو انکار تو کر ہی نہیں سکتے، یہ لوگ آپ کو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد اس کمپنی والوں نے جو حال کیا، اربوں ڈالر کما لیے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر سے، لیکن ایک جو کمانے والی تھی اس کو صرف $12,000 دیے اور اس نے صرف 3 مہینے کام کیا۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، اس کے ملینز آف ویوز ہوتے ہیں اور یہ معاملات آگے چلتے ہی جا رہے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ عام روٹین کے اندر ہم بستری میں جو میاں بیوی کرتے ہیں اور جو دنیا دیکھتی ہے ویڈیوز میں، وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ایک فلم کے لیے 12 14 گھنٹے لگاتے ہیں، شارٹس لیتے ہیں ادھر سے ادھر سے اور اس کو اس طرح بنا کر پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پارٹنر بھی ان فلموں کی طرح ہی پرفارم کرے، وہی سٹیپس لے، سب کچھ کرے جو ناممکن ہے۔ کہتی ہیں کہ میں اتنا شرم محسوس کرتی ہوں کہ شاید اس سے پہلے میں نے زندگی میں اتنی تکلیف نہ سہی ہو۔ میں نے اس کو چھوڑ کر اس کو ایکسپوز کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، پوری دنیا کو بتانے کی، مگر یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ یہ ختم نہیں کرتے اور نہ ہی میری کوئی تصویر، نہ کوئی میری چیز ہٹاتے ہیں اور نہ ہی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ انہوں نے کانٹریکٹ میں ایسے الفاظ رکھے ہوتے ہیں کہ اور ایسی لڑکی کو پھنسا کر رکھا ہے کہ وہ چاہ کر بھی اب ان سے نہیں نکل پائیں گی اور پوری دنیا کے اندر ان کا امیج خراب اور برباد ہو چکا ہے۔ کہتی ہیں کہ میری زندگی اتنی خراب ہے کہ میں عام پبلک میں نہیں جا سکتی۔ میں نے صرف 3 مہینے یہ سب کرنے کے بعد چھوڑ دیا تھا
مگر یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو پھنسا لیتے ہیں پھر آپ کی جان نہیں چھوڑتے۔ مجھے دنیا بھر سے قتل کی دھمکیاں آتی رہیں، انہوں نے اسلام کو بدنام کرایا، مجھے پتہ نہیں تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ میں بری طرح سے دنیا میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ لوگ میرا جسم دیکھتے ہیں اور مجھے بری طرح سے دیکھتے ہیں۔ دوستوں، میاں خلیفہ نے تو یہ صرف ایک چھوٹی سی داستان سنائی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے تو آگے بڑھ کر اس تجالی فتنہ کو ایکسپوز کیا، لیکن کیا حال کیا آپ نے ان کا؟ آپ نے ان کو جیل میں ڈالا، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیں کہ ان کی صحت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ یہ دنیا کے اندر ہوتا آیا ہے کہ آپ ایک دفعہ بے نقاب کرتے ہیں تو آپ کو بری طرح سے در بدر کی ٹھوکریں دنیا بھر سے کھانا پڑتی ہیں، آپ کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا۔ اس طرح مثال بنائی جاتی ہے کہ اگر کوئی دوبارہ بھی کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔